بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل خبر کان و اخواتها هو المسند بعد دخولها نحو کان زید قائما۔ آٹھویں فصل مستثنیٰ کی تھی۔ مستثنیٰ کی آٹھویں فصل کے اختتام کے بعد منصوبات میں سے نویں فصل کانا اور اس کی اخوات کی خبر کی شروع کر رہے ہیں۔ مستثنیٰ کی بحث کے اختتام پر کچھ مزید قواعد بھی ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ ایک یہ کہ مستثنیٰ ہمیشہ مستثنیٰ جس سے نکالا جاتا ہے یعنی مستثنیٰ منہ تو مستثنیٰ منہ کا متعدد ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی مستثنیٰ امر متعدد سے نکالا گیا ہوتا ہے تو مستثنیٰ سے پہلے مستثنیٰ منہ کا متعدد ہونا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ یہ لازم آئے گا کہ کسی شے کو اس کی اپنی ذات سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اور یہ چیز باطل ہوتی ہے۔ تو بہرحال قاعدہ یہ کہ مستثنیٰ منہ کا متعدد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہ تعدد جو ہوتا ہے یعنی مستثنیٰ منہ کا متعدد ہونا یہ عام ہوتا ہے، چاہے وہ لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ تیسرا قاعدہ یہ کہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ کہ استثناء اگر متعدد ہوں تو بغیر حرف عطف کے جائز نہیں ہوتے، یعنی مستثنیٰ بہت سارے ہیں، متعدد ہیں، تو ان میں حرف عطف کا لانا ضروری ہوتا ہے، بغیر حرف عطف کے استثناء میں تعدد جائز نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جاءنی القوم الا زیدا الا عمرا، کیونکہ اس میں استثناء تو متعدد ہیں لیکن حرف عطف نہیں پایا جاتا، تو استثناء متعدد ہوں تو بغیر حرف عطف کے جائز نہیں۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے جاءنی القوم الا زیدا و الا عمرا، اب اس میں استثناء متعدد ہیں حرف عطف کے ساتھ تو یہ جائز ہے۔ تو بہرحال یہ دو تین قاعدے تھے جو مستثنیٰ کے متعلق یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ آگے منصوبات کی نویں فصل شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا فصل خبر کانا و اخواتها، کانا اور اس کی اخوات کی خبر۔ کانا کی اخوات ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، پھر سماعت فرما لیجئے۔ کانا کی جو اخوات ہیں یعنی یا کانا کے جو مشابہ الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: سارا، اصبحا، اضحا، ظلا، باتا، ما بارہا، راحا، آدا، عادا، ادا، ما زالا، ما بارہا، ما فتیا، من فکا، ما داما، لیسا۔ یہ افعال ناقصہ بھی ان کو کہا جاتا ہے اور یہ کانا کی اخوات بھی کہلاتی ہیں، کانا کے مشابہ بھی یہ چیزیں ان کو کہا جاتا ہے۔ کانا اور اس کی اخوات کی خبر یہ منصوب ہوتی ہے۔ هو المسند بعد دخولها، آگے فرمایا ہوا یعنی کانا اور اس کے اخوات کی جو خبر ہے وہ کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے۔ کانا کی خبر کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے، یعنی اس کی نسبت کی گئی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہوتی ہے، یا مسند اس کی نسبت کی گئی ہوتی، کسی اور کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہوتی ہے۔
یہ پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، مسند وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کی گئی ہوتی ہے۔ نحو کان زید قائما، اب یہاں پر انہوں نے مثال دی کان زید قائما، اب کانا از افعال ناقصہ ہے، زید کانا کا اسم ہے، اور قائمن کانا کی خبر ہے۔ تو قائمن کانا کی خبر ہے، یہ منصوب آ رہا ہے، منصوب آ رہی ہے، اور یہ کانا کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند بن رہی ہے، یعنی اس کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ وحکمہ کا حکم خبر المبتدا الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها مع کونہ معرفۃ بخلاف خبر المبتدا، بخلاف خبر المبتدا نحو کان القائم زید۔ اب ایک اور بات بتلا رہے ہیں کہ وہ حکمہ، اور اس خبر کا حکم یعنی کان اور اس کی اخوات کی خبر کا حکم میں خبر المبتدا، مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، یعنی جو حکم وہ پیچھے جو ہم پڑھا ہے مبتدا کی خبر کا ہے، وہی حکم کان اور اس کی اخوات کی خبر کا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو اقسام مبتدا کی خبر کی تھیں، ان اقسام میں بھی کانا کی خبر کے کا جو حکم ہوگا وہ اسی طرح ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ جو مبتدا کی خبر تھی مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں جس طریقوں کے ساتھ آتی تھی، کانا کی خبر بھی انہی طریقوں کے ساتھ آئے گی۔ اسی طرح مبتدا کی خبر جہاں واحد آتی تھی یا متعدد آتی تھی یا مثبت یا محذوف، کانا کی خبر بھی انہی طریقوں کے مطابق، انہی اصولوں کے مطابق یا انہی قواعد کے مطابق واحد، متعدد، مثبت اور محذوف آئے گی۔ اسی طرح مبتدا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی تھی، جملہ بھی ہو سکتی تھی، اور اگر جملہ ہو رہی ہوتی تو مبتدا کی خبر میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا۔ تو کانا کی خبر بھی مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کانا کی خبر اگر جملہ بن رہی ہو تو اس میں عائد کا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ تو جو چیزیں، جو خبر کا حکم وہاں تھا، کانا کی خبر کا بھی وہی حکم ہوگا۔ ہاں، ایک فرق یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک جگہ ایسا نہیں ہے کہ جو مبتدا کی خبر کا حکم تھا وہ وہاں اور تھا، کانا کی خبر کا حکم اور ہے۔ وہ فرمایا الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها ما کونہ معرفۃ، سوائے اس کے کہ جائز ہے، انہ یجوز بے شک کانا کی خبر جائز ہے، تقدیمہ اس کو مقدم کرنا، یعنی کانا کی خبر کی تقدیم جائز ہے، علی اسمائها کانا کے اسماء پر، ما کونہ معرفتن باوجود اس کے کہ وہ معرفہ ہو، باوجود اس کے کہ وہ خبر معرفہ ہو۔ بخلاف خبر المبتدا، مبتدا کی خبر کے خلاف، یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مبتدا کی اگر خبر معرفہ ہوتی تو پھر مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں التباس کا خطرہ تھا، خلط ملط ہونے کا اندیشہ پایا جاتا تھا۔ تو وہاں قاعدہ یہ بتلایا تھا کہ اگر خبر، مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو تو پھر مبتدا پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ کانا کی خبر کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، اگرچہ کانا کی خبر
معرفہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر التباس کا خطرہ نہیں رہتا۔ التباس وہاں اس لیے پایا جاتا تھا کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا تھا، خبر بھی مرفوع ہوتی تھی، تو مبتدا بھی مرفوع ہوتا تھا، خبر بھی مرفوع ہوتی تھی۔ اب اگر خبر کو مقدم کر دیا جائے تو پھر التباس کا خطرہ تھا کہ کہیں یہ معرفہ کہیں یہ مبتدا نہ ہو، تو دونوں کا اعراب جو تھا وہ مرفوع تھا، اس وجہ سے التباس کا خطرہ تھا۔ کانا میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو اگر کانا کی خبر کو مقدم کر دیا جائے تو پھر بھی منصوب ہی پڑی جائے گی، اور اسم کو اگرچہ مؤخر کر دیا جائے پھر بھی مرفوع ہوگا، تو اس وجہ سے جہاں التباس کا خطرہ نہیں ہے، تو التباس کا خطرہ نہیں ہے، اس وجہ سے کانا کی خبر کو کانا کے اسم پر باوجود معرفہ ہونے کے مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہی بتلایا کہ الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائہ، سوائے اس کے کہ کانا کی خبر کو مقدم کرنا کانا کے اسماء پر جائز ہوتا ہے، ما کونہ معرفتن، باوجود کانا کی خبر کے معرفہ ہونے کے، بخلاف خبر المبتدا، بخلاف مبتدا کی خبر کے، کہ مبتدا کی خبر کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نحو کان القائم زید، جیسے کہ زید کھڑا تھا۔ اب یہاں پر القائمہ کانا کی خبر ہے، اس کو مقدم کیا گیا ہے، اور یہ مقدم کرنا جائز ہے۔ تو اسی طرح ایک فرق یہاں پر انہوں نے یہ بتلا دیا کہ کس وہ باقی احکام تو مبتدا کی خبر کی طرح ہی کانا کی خبر کے ہیں، سوائے ایک جگہ کے کہ کانا کی خبر کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور فرق بھی ہے، اور وہ فرق یہ کہ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ فعل ماضی بھی اس میں آ سکتا ہے، مبتدا کی خبر مطلقاً فعل ماضی بن سکتی ہے، لیکن کانا کی جو خبر ہوگی وہ فعل ماضی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ کانا خود فعل ماضی ہے، کانا کی خبر فعل ماضی نہیں آ سکتی، مبتدا کی خبر مطلقاً فعل ماضی آ سکتی ہے۔ ہاں، کانا کی اگر خبر فعل ماضی بن رہی ہو تو پھر اس میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، ایک تو یا پھر قد آئے گا، قد کے بغیر کانا کی جو خبر ہے وہ فعل ماضی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، حرف شرط کا آنا بھی ضروری ہوتا ہے، اگر حرف شرط بھی نہیں ہے، قد بھی نہیں ہے، تو کانا کی خبر فعل ماضی نہیں آ سکتی۔ قد اور حرف شرط آ گیا ہے تو پھر کانا کی خبر فعل ماضی بن سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا فرق تھا جو کہ ہدایت النحو کی شرح درایت النحو کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے فرمایا فصل اسم انا و اخواتها هو المسند الیہ بعد دخولها نحو انا زیدا قائم۔ اب یہ منصوبات کی 10ویں فصل بتلا رہے ہیں۔ فرمایا انا اور اس کی اخوات کا اسم یہ بھی منصوب ہوتا ہے، هو المسند الیہ بعد دخولها۔ اچھا، انا کی جو اخوات ہیں یا انا کے جو متشابہ حروف ہیں وہ ہیں انا، کانا، لکنا، لعل، لیتا۔ فرمایا هو المسند الیہ بعد دخولها، انا کا اسم انا کی اخوات وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف نسبت کی گئی ہوتی ہے۔ هو المسند الیہ، انا اور اس کی اخوات کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے، ہوا وہ، یعنی اسم کن کا اسم، انا اور اس کی اخوات کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولها، انا اور اس کی اخوات کے دخول کے بعد،
نحو انا زیدن قائمن۔ اب یہاں پر زیدن جو ہے یہ انا کا اسم ہے اور یہ مسند الیہ ہے، یعنی اس کی طرف قائمن کی نسبت کی گئی ہے۔